أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ایمان والو، تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان سے پینگیں بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ سو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم کو فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یقین رکھو کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا، اور ایمان والے اس موقع پر کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ افسوس، ان کے سب اعمال ضائع ہوئے اور یہ نام مراد ہو کر رہ گئے۔ Believers, take not these Jews and Christians for your friends. They are friends of one another, and remember that, if anyone befriends them, in spite of this warning, then he will be counted among them. In reality, God never guides such unjust people. Thus you see those who have the ailment of hypocrisy in their hearts are hastening to befriend them. They say, "We fear that we might be inflicted by a calamity." But it may well be that God grants you victory or reveals something else from himself so that they may regret what they conceal in their hearts. Be convinced that this is what will happen to them, and the believers, at that time, will say, "Are they the same ones who would swear vehement oaths by God to assure you that they are with you?" Alas! All their deeds came to nothing and they ended up in loss.